22 سے پہلے یہ تھا اور 2022 اپریل میں یہ انکریز ہو کر چلا گیا 9.5 پہ۔ اسپیشلی جو بجلی کے بل تھے، گیس کے بل تھے، گروسری وغیرہ ہر چیز بہت زیادہ مہنگی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، سائز کو مد نظر رکھتے ہوئے، جو بھی ادھر احتجاج ہوا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو گورنمنٹ آف یو کے ہے اس نے جو ویج ریٹ بڑھایا ہے جو 1 اپریل سے لاگو ہوگا وہ ہے 9.5 سے بڑھ کر۔ السلام علیکم۔ ہاں جی یار، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اچھا یار، پچھلے ایک سال سے اگر ہم بات کریں ایشین کنٹریز کی، پاکستان کی، انڈیا کی، بنگلہ دیش کی، یا ایون نائجیریا بھی اس میں شامل ہے، کم و بیش 6 لاکھ کے قریب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یو کے میں آئے ہیں، جس کی وجہ سے جو ادھر اکاموڈیشن ہے، جابز ہیں، ان کا بہت زیادہ مسئلہ بننا شروع ہو گیا ہوا ہے۔ ایون کہ ابھی بھی کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ جن کو 1-2 منتھ ہو گئے ہیں ادھر آئے ہوئے، کہیں کسی کے پاس لوگوں نے اسٹے کیا ہوا ہے، کہیں لڑکوں کو جاب نہیں ملی، کئی طرح کے مسئلے بن گئے ہیں ایک اس وجہ سے، اور دوسرا یوکرین وار جو ہوئی تھی اس کی وجہ سے اسپیشلی جو بجلی کے بل تھے، گیس کے بل تھے، گروسری وغیرہ ہر چیز بہت زیادہ مہنگی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ جو ہیں ادھر یو کے جو ریزیڈنٹس ہیں، اس کے علاوہ ہر چیز مہنگی ہونے کی وجہ سے یہاں اسٹرائک ہونا شروع ہو گئی۔ ایون ریل اسٹرائک ہوئی، اس کے علاوہ ایئرپورٹ، ہیتھرو ایئرپورٹ ہے، وہاں کے لوگوں نے اسٹرائک کرنا شروع کر دیں کہ ہمارے جو ویجز ہیں، ہمارے وہ جو ویجز بڑھائے جائیں، ہمارا جو ہے اس میں گزارا نہیں ہو رہا، یعنی ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہمارا گزارا نہیں ہو رہا۔ ابھی ایون کہ آج بھی اسٹرائک چل رہی ہے، میری آج یونیورسٹی تھی لیکن اسٹرائک کی وجہ سے میں یونیورسٹی نہیں جا سکا، اور اس کی وجہ سے جو کلاسز ہیں آن لائن مینیج کرنا پڑی ہیں، اور یہ جو اسٹرائک ہے اگلے 4-5 دن تک چلنے والی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو گورنمنٹ آف یو کے ہے انہوں نے جو ویجز ہیں وہ بڑھانے شروع کر دیے ہیں، یا بڑھانے کا بھی فیصلہ کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن آ گیا ہے، اس پہ جو عمل درآمد ہوگا وہ 1 اپریل سے ہوگا، کیونکہ عام طور پہ جتنے بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں ادھر کام کرتے ہیں، جیسے بات کرو ہمارے جیسے پاکستان سے آتے ہیں یا انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے، انہوں نے موسٹلی آ کر ادھر ٹیک ویز پہ کام کرنا ہوتا ہے، تو ان کا جو ویج ریٹ ان کو ملتا ہے وہ منیمم کے اکارڈنگلی ملتا ہے۔ مطلب اگر میں بات کروں، اگر منیمم ویج ریٹ ہے 9.5 تو انہیں 9.5 ہی مل رہا ہوگا، یہاں کچھ پینی زیادہ ہو جائیں گی، 10 سے اوپر تو بالکل بھی نہیں جاتے، تو جس کی وجہ سے انہوں نے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جو دوسرے ہیں اگر ویئر ہاؤس کی جاب کریں، ادھر پہلے نمبر پہ ہم جیسے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جاتے ہی نہیں ہیں، بہت کم جاتے ہیں، کیونکہ وہ ذرا کام ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، کئی چیزیں اٹھانے کا، وہ زیادہ وزنی چیزیں ہوتی ہیں تو مشکل ہوتا ہے۔ ان کا جو ویج ریٹ ہے وہ 12, 13 ایون 14 تک بھی ملتا ہے۔ ویئر ہاؤس کی جو جاب ہے، یا کہہ لیں کہ ہیلتھ کیئر کی جاب ہے، اس میں ملتا ہے، کیونکہ کام تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، لیکن جو ٹیک اویز ہیں یا اس کے علاوہ جو اس طرح کی چھوٹی موٹی جابز ہیں اس میں جو ویج ریٹ ہے وہ ملتا ہے اتنے منیمم کے اکارڈنگلی۔ ابھی جو ویج ریٹ ہے جو یو کے نے، گورنمنٹ آف برطانیہ نے بڑھایا ہے، اگر ہم بات کریں پچھلے سال اپریل 2022 کی، تو اس ٹائم جو ویج ریٹ تھا وہ تقریباً 8.5 سے تھوڑا سا اوپر تھا، یعنی اس کے راؤنڈ اباؤٹ تھا، جو کہ اس کے بعد انکریز ہوا 2022 سے پہلے یہ تھا، اور 2022 اپریل میں یہ انکریز ہو کر چلا گیا 9.5 پہ، جو ابھی تک چل رہا تھا، لیکن ظاہر بات ہے لوگوں کا اس میں گزارا نہیں تھا ہو رہا، جس کی وجہ سے اسٹرائکس وغیرہ ہو رہی تھی، اس کے علاوہ اور بہت سارے ایشوز آ رہے تھے۔ ابھی جو پچھلے سال سے جو ویج ریٹ چل رہا تھا، وہ چاہے کہیں بھی کوئی بندہ کام کرتا ہے، کسی بھی محکمے میں کام کرتا ہے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہے، وہ چاہے اسٹوڈنٹ ہے، چاہے مستری ہے، کنسٹرکشن کا کام کرتا ہے، یا سیکورٹی کی جاب کرتا ہے، یا کوئی بھی کام کرتا ہے، اس کا جو ویج ریٹ تھا وہ تھا 9.5۔ لیکن جیسے ہی انفلیشن ریٹ جو ہے یو کے کا وہ اوپر جاتا گیا، اس کے علاوہ لوگ یو کے میں آتے گئے، مہنگائی ہوتی گئی، وہ لوگوں کا گزارا جو ہے وہ مشکل ہونا شروع ہو گیا۔ پہلے یہ ہوتا کہ اگر 9.5 ویج ریٹ ہے، اس میں جو اکاموڈیشن ہے وہ بھی آ جاتی تھی، آپ کا گزارا جو ہے 500 سے 600 پاؤنڈ میں ہو جاتا تھا، لیکن ابھی جو ہے وہ گزارا مشکل ہونا شروع ہو گیا، تو لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ تو اس سارے احتجاج کو مد نظر رکھتے ہوئے جو گورنمنٹ آف برطانیہ ہے، انہوں نے جو ویج ریٹ ہے وہ بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ جتنے بھی پہلے جو
23 سال سے اوپر تھے ان کا جو ویج ریٹ تھا وہ تھا 9.5. ایون جو زیادہ تر جو لوگ ہیں جو ایشیا سے آتے ہیں وہ موسٹلی 23 سال سے اوپر ہوتے ہیں. جو بیچلر پہ آتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہیں 23 سال سے نیچے. ان کا ویج ریٹ تھا وہ تقریباً 9 کے راؤنڈ اباؤٹ ہی تھا, اتنا ہی تھا, اس سے زیادہ کم نہیں تھا. کیونکہ عام طور پہ جتنے بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں ادھر کام کرتے ہیں, جیسے بات کروں ہمارے جیسے پاکستان سے آتے ہیں یا انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے, انہوں نے موسٹلی آ کر ادھر ٹیک ویز پہ کام کرنا ہوتا ہے. تو ان کا جو ویج ریٹ ان کو ملتا ہے وہ منیمم کے اکارڈنگلی ملتا ہے. مطلب اگر میں بات کروں, اگر منیمم ویج ریٹ ہے 9.5 تو انہیں 9.5 ہی مل رہا ہوگا. یہاں کچھ پینی زیادہ ہو جائیں گی, 10 سے اوپر تو بالکل بھی نہیں جاتے. تو جس کی وجہ سے انہوں نے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے. جو دوسرے ہیں اگر ویئر ہاؤس کی جاب کریں, ادھر پہلے نمبر پہ ہم جیسے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جاتے ہی نہیں ہیں, بہت کم جاتے ہیں, کیونکہ وہ ذرا کام ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, کئی چیزیں اٹھانے کا, وہ زیادہ وزنی چیزیں ہوتی ہیں تو مشکل ہوتا ہے. ان کا جو ویج ریٹ ہے وہ 12, 13 ایون 14 تک بھی ملتا ہے. ویئر ہاؤس کی جو جاب ہے یا کہہ لیں کہ ہیلتھ کیئر کی جاب ہے, اس میں ملتا ہے کیونکہ کام تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. لیکن جو ٹیک اویز ہیں یا اس کے علاوہ جو اس طرح کی چھوٹی موٹی جابز ہیں اس میں جو ویج ریٹ ہے وہ ملتا ہے اتنے منیمم کے اکارڈنگلی. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, سائٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے, جو بھی ادھر احتجاج ہوا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, جو گورنمنٹ آف UK ہے اس نے جو ویج ریٹ بڑھایا ہے جو 1 اپریل سے لاگو ہوگا وہ ہے 9.5 سے بڑھ کر 10.42. جن کی ایج جو ہے وہ 23 یا اس سے زیادہ ہے, ان کا جو ویج ریٹ ہوگا وہ منیمم 10.42 ہوگا. اور جن کی جو ایج ہے وہ 23 سے کم ہے, 22, 21, ایون 20, ان کا جو ویج ریٹ ہے وہ بھی تھوڑا سا بڑا ہے لیکن وہ 10 پوائنٹ سمتھنگ ہوگا, 10 سے زیادہ ہوگا. اب اس کا فائدہ جو ہے وہ ہم جو ایشین کنٹریز والے ہیں, ہم اگر پاکستان کی بات کریں تو ظاہر بات ہے ڈالر یا پاؤنڈ اگر زیادہ ہو تو پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے, نیچے سے نیچے جا رہی ہے. اس کا ظاہر بات ہے اگر آپ ادھر آتے ہیں تو آپ کو ظاہر بات ہے فائدہ ہوگا, آپ کی تنخواہ جو ہے وہ بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. اگر کئی اسٹوڈنٹ ہیں جو ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہیں کہ UK میں جا کے بہت زیادہ ضلالت ہے یا اس طرح جاب نہیں ملتی, بھائی اس کی مین وجہ یہ ہے کہ پراپر نالج نہیں ہے, اس کے علاوہ پراپر پلاننگ نہیں ہے. اگر آپ ایک پراپر پلان کے ساتھ ادھر آئیں گے, آپ کے پاس نالج ہوگا کہ آپ نے جا کے ادھر کرنا کیا ہے, ہر چیز ارینج کر کے ادھر سے آئیں گے تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی, بالکل ایزی ہوگا. اس لیے آئیں UK میں, اپنا فیوچر برائٹ بنائیں اور اپنی جو آنے والی نسل ہے اس کا فیوچر بھی برائٹ بنائیں. آج کی جو ویڈیو ہے اس میں صرف اتنا ہی. انشاءاللہ ملیں گے نئی ویڈیو میں. مزید ویڈیوز کے لیے, اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک لازمی کیجیے گا, شیئر کیجیے اور سبسکرائب بھی ضرور کیجیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.